رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ ایک فیملی نے اپنے امام مسجد کی گھر میں افطاری کی دعوت کی۔ امام مسجد جو تھے، علامہ صاحب جو تھے، وہ گھر میں آئے افطاری کے لیے۔ افطاری کی۔ افطاری کرنے کے بعد وہ گھر والے کسی کام کی وجہ سے اٹھ کے ادھر ادھر چلے گئے۔ علامہ صاحب جو تھے وہ دسترخوان پر اکیلے ہی بیٹھے رہے۔ ان کے ساتھ ہی تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے تھے، پنکھا چلنے کی وجہ سے وہ پیسے اڑ گئے۔ اور جب علامہ صاحب نے دیکھا کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ اپنی جگہ سے اڑ چکے ہیں، انہوں نے پیسوں کو اکٹھا کیا۔ پیسوں کو اکٹھا کر کے قرآن پاک کے بیچ میں رکھ دیا کہ جب قرآن پاک کھولیں گے تب ان کو مل جائیں گے پیسے۔ لہٰذا دعوت کے بعد جو ہے وہ فیملی والے کہنے لگے یہاں پر پیسے پڑے تھے، پیسے کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پر تو علامہ صاحب آئے تھے، وہ کہیں اٹھا کے لے نہ گئے ہوں۔ جناب والا انہوں نے یہی تصور کر لیا کہ علامہ صاحب جو تھے ان کو ہم نے ایک تو دعوت پہ بلایا، دوسرے نمبر پہ وہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ پیسے پڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اٹھا کے لے گئے۔ سارا سال اسی بدگمانی میں گزر گیا۔ یہی بدگمانی ان کے لیے کرتے رہے، نہ صحیح سے امام صاحب سے، علامہ صاحب سے سلام لینا، نہ ان سے جو ہے وہ کسی معاملے میں گفتگو کرنی، نماز پڑھنا، کبھی کبھی نماز بھی نہ پڑھنا، گھر آ جانا فیملی والوں نے۔ جناب والا سال گزر گیا، اگلا رمضان آ گیا۔ اب جب اگلا رمضان آیا، لوگ دعوت کر رہے تھے، پھر مشورہ دیا گیا کہ علامہ صاحب کی آپ کو دعوت کرنی چاہیے۔ لہذا انہوں نے جو لوگوں کے اصرار پر علامہ صاحب کی دعوت کی، دوبارہ دعوت کی۔ دعوت کی گئی تو دسترخوان پر جب بیٹھے تھے، اسی بات کو گھر کے سربراہ نے چھیڑا۔ کہنے لگا علامہ صاحب آپ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ ہم نے سارا سال جو ہے وہ آپ سے اتنا اچھے طریقے کے ساتھ رویہ اختیار نہیں کیا؟ کہنے لگے ہاں مجھے کہیں کہیں محسوس تو ہوا کہ آپ کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، آپ نماز پڑھنے نہیں آتے، آپ سلام کرنے کے لیے نہیں آتے، آپ مجھے اپنے خوشی غمی میں بلاتے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یاد ہے پچھلے سال بھی ہم نے آپ کی دعوت کی تھی۔ علامہ صاحب نے کہا ہاں بالکل یاد ہے، کی تھی دعوت۔ کہنے لگے ہمارے یہاں پر پیسے پڑے ہوئے تھے، آپ ہمارے پیسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو یوں علامہ صاحب کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور رونے لگے۔ اور جب رونے لگے تو انہوں نے فیملی ممبر سے پوچھا کہ کتنے پیسے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنے پیسے تھے، آپ ہمارے پیسے اٹھا کے لے گئے، اگر آپ ہمیں پیسوں کا کہہ دیتے تو ہم آپ کو پیسے ویسے دے دیتے، اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ علامہ صاحب نے کہا حقیقت میں نے پیسے اٹھائے نہیں تھے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، جو آپ نے سارا سال جو ہے بغض میں میرے لیے گزار دی، سارا سال آپ غلط فہمی کا شکار رہے میرے لیے، لیکن میں نے پیسے اٹھائے نہیں تھے۔ فیملی ممبرز پوچھنے لگے پھر پیسوں کا کیا کیا تھا، کہاں گئے پیسے، ہمیں نظر نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ جب پیسے آپ کے ہوا کے ساتھ اڑے تو میں نے پیسوں کو اکٹھا کیا، پیسوں کو اکٹھا کر کے پاس ہی قرآن پاک پڑا ہوا تھا، میں نے قرآن پاک میں رکھ دیے۔ میں نے جب قرآن پاک میں رکھے تو میں نے اس سوچ کے ساتھ رکھے کہ صبح جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو پہلے ہی صفحے میں قرآن پاک کے پیسے پڑے ہوں گے، آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ تو جناب والا مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے، میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ آپ نے دعوت تو کر دی لیکن پورا سال آپ نے قرآن پاک کو نہیں کھولا، اپنے گھر میں پورا سال آپ نے قرآن پاک کو کھول کے نہیں دیکھا، اگر آپ کھول کے دیکھ لیتے تو آپ کو پیسے مل جاتے۔ گھر والے بڑا شرمندہ ہوئے اور انہوں نے پہلے قرآن پاک کو کھولا، جب دیکھا تو پیسے اسی میں پڑے تھے، انہوں نے جو ہے وہ معذرت جو ہے وہ علامہ صاحب سے کی۔ تو بیسیکلی اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ غلط فہمی ایک ایسی چیز ہے کہ جو گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیتی ہیں، اور ایک غلط فہمی ایسی چیز ہے کہ جناب ہم اس بات کو کنفرم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہمارے بارے میں کسی نے بات کی ہے یا نہیں کی تو جناب ہمیں کسی نے بتا دی کہ آپ کے بارے میں فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، ہم نے یہ کنفرم نہیں کرنا کہ جناب یہ واقعی اس نے بات کی ہے یا نہیں کی۔ ہم اس کے لیے اپنے ذہن میں ایک امیج بنا لیتے ہیں، اچھی ہو یا بری ہو، ہم اس کے لیے اپنے ذہن میں جو ہے بغض پالنا شروع کر دیتے ہیں، کینہ پالنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے آگے چل کر بہت بڑی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ تو خود بھی جو ہے وہ غلط فہمیوں سے بچیں، اور جب بھی کبھی غلط فہمی ہو جائے کسی دوست کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے، تو پہلے اس سے کنفرم کر لیں کہ کیا یہ آپ نے بات کی ہے یا نہیں کی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا حامی ناصر۔